وہ آپ نے پڑھا ہوگا ایک نا مارسلوز ہائرارکی، سنا ہے آپ نے مارسلوز ہائرارکی آف نیڈ؟ ایک آدمی تھا ابراہم مارسلو، اس نے یہ کہا کہ جو انسان کی ضرورتیں ہیں نا اس کا ایک پیرامڈ ہے. سب سے پہلے بنیادی ضروریات اس کی یہ ہوتی ہیں کہ کھانے کو مل جائے، پینے کو مل جائے، پہننے کو کپڑے مل جائیں، اور رفع حاجت وہ کر لے. اور جو جنسی ضروریات ہیں وہ بھی اس نے پہلے کھانے پہ رکھی ہیں کہ جب لوگوں کی یہ ضروریات سب سے پہلے ہوتی ہیں، یہ اینیمل لیول کی ضروریات ہیں نا، جب یہ پوری ہو جاتی ہیں نا پھر انسان کو یہ ہوتا ہے پروٹیکشن، میرا کوئی گھر ہو، میرے کوئی رہنے کی جگہ ہو. جب یہ پوری ہو جاتی ہیں تو پھر تیسرے لیول پر اس کی ضروریات ہوتی ہیں کہ بھئی میری ایموشنل، لوگ مجھ سے پیار کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میرا احترام کریں. جب اس سے بھی وہ اوپر جاتا ہے تو پھر اس کو کہتا ہے اتھارٹی، میری کوئی طاقت ہونی چاہیے، میں کوئی علاقے کا چیئرمین بن جاؤں، میں کوئی اپنی یونین کا ہیڈ بن جاؤں. جب اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو پھر وہ سیلف ایکچولائزیشن کی فیز میں چلا جاتا ہے. سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب ہے ناؤ ہی وانٹس ٹو بی گڈ بیکاز دیر از نو ادر چوائس. ٹو بی گڈ از ایکچولی دا رائٹ تھنگ، سو دس از وائی آئی ایم گڈ. Not that I will get money because of that, not that I will get authority because of that, not that people will praise me. Rather he thinks کہ چونکہ اچھا ہونا ہی صحیح بات ہے تو میں اچھا ہوں. اس کو کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن. اچھا یہ سوال، آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اب اس کو میں، اب یہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جس کی یہ ضروریات پوری ہو گئی تو اس کو اوپر چلے جانا چاہیے، جس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے تو اوپر ہونا چاہیے. اور جو آدمی بہت امیر ہے، بہت عہدے میں ہے، اس کو تو بالکل پرخلوص ہونا چاہیے کیونکہ اس کی تو ساری ضروریات پوری ہو گئی ہیں. لیکن ابراہیم مارسلو صاحب ایک بات بھول گئے کہ یہ جو نیچے والا خانہ ہے نا، اس خانے میں بعض اوقات ایک پنکچر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑا سا غبارہ بن جاتا ہے، اس کا نام ہے ڈیزائر. تو جس کو ہم ضروریات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ضروریات کے خانے کو بھرتی ہی نہیں ہے بلکہ وہ وہاں سے سلپ ہو کر ڈیزائر کے خانے میں چلی جاتی ہے. چونکہ وہ خانہ بھرتا ہی کبھی نہیں ہے تو آدمی اس اینیمل سطح سے اوپر کی سطح پر جاتا ہی نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن یہی وہ حماقت ہے جس کی وجہ سے آدمی اتنا بڑا زندگی کا پوٹینشیل ضائع کر سکتا ہے. دیکھیں انسان کے پاس اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ وہ غیر فانی ہو سکتا ہے. دیکھیں انسان کے 4 ہیں نا اسپیکٹس، اس کی فزیکیلٹی ہے، اس کا انٹلیکٹ ہے، اس کی ایموشنالٹی ہے، اس کی اسپرچویلٹی ہے. ہم فوکس ہی اپنی فزیکیلٹی کو کر رہے ہیں. میں آرام سے ہوں، میرے پاس گاڑی ہو، میرے پاس گھر ہو، میرے پاس اچھا ہو. میں یہ پلیز یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس سے منع کر رہا ہوں آپ کو، لیکن وہ ضروریات کے درجے کے اندر. اب اس کو بچانے کے لیے یہ جو ہمارا انٹلیکٹ تھا، ہماری ایموشنالٹی تھی، ہماری اسپرچویلٹی تھی، اس کو تو ہم نے اس کی توجہ ہی نہیں دی. تو جب ہم اپنے ڈیزائر کے اوپر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو مارسلوز ہائرارکی ہم نیچے والے خانے میں گھومی جا رہے ہوتے ہیں. ایک گھر ہو گیا، پھر 2 گھر ہو گئے، پھر 3 گھر ہو گئے، پھر 1 پلاٹ ہو گیا، پھر 1 مربع ہو گیا، پھر 6 مربع، پھر 10 مربع ہو گئے. کچھ لوگ اوپر موو کیے، ہاں پہلے جو ہے میں ایک جگہ کا لیڈر بن گیا، پھر میں دوسری جگہ کا لیڈر بن گیا، پھر میں فلاں جگہ کا بھی لیڈر بن گیا. وہ یہیں ہم گھومے جاتے رہتے ہیں. ہماری گروتھ ہاریزونٹل ہونی شروع ہو جاتی ہے. گروتھ کو ورٹیکل کرنے کے لیے ہمیں بہت کلیئر ایک لائن آف ڈیمارکیشن بنانی چاہیے بٹوین ڈیزائرز اینڈ آور نیڈس. اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل دے تو آپ کے پاس اچھی سواری ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو وسائل دے، آپ کے پاس کمفرٹیبل کپڑے ہونے چاہیے، آپ کی رہائش کی جگہ کمفرٹیبل ہونی چاہیے، آپ کا کمرہ بالکل کمفرٹیبل. اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں اس کے اکارڈنگ، مگر اس کو ضرورت اور جو آپ کی خواہش ہے ان کے درمیان ایک ڈسٹنگوشنگ لائن کرنی بہت ضروری ہے، ورنہ زندگی میڈیوکر گزرے گی. وہ آدمی جو محلوں میں بھی رہ رہا ہے نا وہ فانی ہو جائے گا. فزیکلی تو سارے ہی فانی ہو جائیں گے مگر اس کا انٹلیکٹ بھی نہیں بچے گا، ایموشنالٹی بھی نہیں بچے گی، اسپرچولیٹی بھی نہیں بچے گی. اور مزدار بات ہے کہ ہمارے لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے اور بلند مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے فقیر ہونا پڑتا ہے یا بھوکا رہنا پڑتا ہے یا فاقے کرنے پڑتے ہیں. مزدار بات یہ کہ ہمارا دین تو اتنا زبردست ہے کہ آپ ایک سہولت کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے انٹرپرینیور بنتے ہوئے بھی ورٹیکل گروتھ کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہاں کا ہے ہمارے پیراڈائم میں. یعنی ایک اس کی بڑی پرانی مثال ہے، آپ نے سنی ہوگی، بزرگ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا ایک، یعنی جو مٹیریل ورلڈ ہے، اٹ از جسٹ لائک کہ وہ ایک دریا ہے اور اس کے اوپر ایک کشتی ہے. کشتی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، اس دنیا کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. آپ نے یہیں رہنا، یہیں سانس لینا، یہیں کھانا، یہ کپڑے پہننے، یہیں شادی کرنی، یہیں سب کچھ کرنا. لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو آپ ڈوب جائیں. تو دنیا کے تمام وسائل کو استعمال کرنا ہے مگر اپنے اندر نہیں آنے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں، بات یہاں کے مائنڈ سیٹ کی ہے، پرائورٹیز کی بات ہے. ہمارے بزرگ ہیں احمد جاوید صاحب، آپ نے پاکستان میں بہت پڑھے لکھے اور فلاسفر بھی ہیں، دیندار عالم بھی ہیں.
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو مکان میں رہا بغیر مکین بنے ہوئے. تو دنیا میں رہنا ہے بغیر دنیا دار بنے ہوئے, دنیا کے تمام وسائل کو استعمال کرنا. آئی ہوپ آئی آنسرڈ یور کوسچن. تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ ایک ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یہاں میری ضرورتیں اور یہاں میری خواہشیں شروع ہو رہی ہیں. خواہشات والی زندگی بہت فرسٹریشن والی زندگی ہے. ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے, بہت تھوڑی ہے. اگر ہم اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں تو بہت تھوڑی ہے. خواہشات تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. خواہش کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ چیز جو پوری نہ ہو. خواہش کا تو مطلب ہی ہے کہ ون وچ یو کی ناٹ اچیو ٹو 100% سیٹسفیکشن. لیکن ہماری زندگی بہت بڑی ہے اگر ہم اس کے ذریعے سے کوئی لیگیسی کریٹ کرنا چاہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 32 سال رہے تھے. کیا لیگیسی ہے ان کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی ہے نبوت کی. کیا لیگیسی ہے ان کی؟ اب دنیاوی دیکھیں, ہینری گرے جس نے گریز انیٹمی لکھی تھی وہ 32 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا تھا. کیٹس اینڈ شیلے بھی جو ہیں 30-32 سال کی عمر میں چلے گئے. البرٹ کامیو جو نوبل پرائز یافتہ ہے وہ 35 سال کی عمر میں دنیا سے چلا گیا. تو 35 سال کافی ہیں اپنی لیگیسی کو قائم کرنے کے لیے. یہ ہے.